دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو پھر وہی آئے گی۔ پھر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، تو اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، مستریوں کا کام کرتا تھا، نمازی آدمی تھا، امانت دیانت تھی اس کے اندر۔ تو یہ بیمار ہوا، بیمار جو ہوا تو کافی دن گزر گئے، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، اسی موت اور حیات کے کشمکش میں تھا۔ تو سارے لوگ پریشان تھے۔ ہم تو تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، کبھی تبصرہ نہ کرنا کہ جی اس کی تو پکڑ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ معاملہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ کبھی ایسے الفاظ نہ نکالنا، یہ تکبر کے بول ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تگنی کا ناچ نچوا دیتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر تماشا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ نیک آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا اخلاق تھا، کیا وجہ ہے کہ اس کی روح پرواز نہیں کر رہی؟ اس کا ایک شاگرد تھا، کسی گاؤں کے اندر رہتا تھا، اس کو جب پتہ چلا تو وہ بھی آیا اور اس نے دیکھا کہ استاد جی موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں، بول نہیں رہے۔ اب یہ قریب ہوا اور قریب ہو کر اس نے کان میں کہا آہستہ سے کہ استاد جی ٹائم ختم ہو گیا۔ جب اتنی بات کہی تو اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب سب کہنے لگے کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ اصل میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، میں ان کا شاگرد تھا، تو ان کی عادت تھی جب بھی کام شروع کرتے صبح کے وقت اپنے اوزار ایسے رکھتے سامنے اور اونچی آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کلمہ پڑھتے، پھر دروشی پڑھتے۔ پھر جب شام کو کام کا ختم ہونے کا وقت ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ استاد جی ٹائم ختم ہو گیا، پھر اوزار رکھتے، پھر اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے کلمہ پڑھتے اور پھر دروشی پڑھتے، تاکہ یہ ان کی عادت ساری زندگی رہی۔ تو مجھے ان کی یہ عادت یاد آئی۔ اب میں نے صرف کان میں یہی کہا کہ استاد جی ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ عادت ان کے رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی، یہ ان کو یاد آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے سامنے یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ پہلے عادت ہوتی تھی لوگوں کی نا، کوئی کلمہ پڑھتا تھا سارے پڑھتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھا، یہ ایک اچھی عادت ہے نا۔ دروشی کوئی پڑھتا تھا سارے دروشی پڑھتے تھے، اب تو چپ شاہ بن کے بیٹھے رہتے ہیں ہم۔ میرے بھائی دوستو، آخری وقت میں وہی چیز جو ہے کام آئے گی جو اس کے دل کے اندر اتری ہوگی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، دل میں اللہ کی عظمت کو بڑھائیں گے، اور یاد رکھنا انسان کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے اس کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیمار ہوا اور اس کے پاس اس نے پہلے اپنے ایک بڑے بھائی کو بلایا کہ بھائی دیکھو میں بیمار ہوں اور بیماری میں مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ قبر میں جانا، مجھے قبر میں ڈر لگے گا۔ تو اس بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک آپ دنیا میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا۔ اب اس نے دوسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو میں بیمار ہوں، لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، جب میں فوت ہو گیا تو آپ میرے ساتھ قبر میں جانا، مجھے قبر میں ڈر لگے گا۔ اس بھائی نے کہا کہ بھائی جب تک تم بیمار ہو میں تمہاری تیمارداری بھی کروں گا، جب تم فوت ہو گئے تو مجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، تیری نماز جنازہ بھی ادا کروں گا، آگے قبر میں نہیں جا سکتا۔ اب اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی دیکھو میں بیمار ہوں، لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو قبر میں مجھے ڈر لگے گا، تو آپ میرے ساتھ قبر میں جانا۔ اس بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک آپ دنیا میں ہو میں تمہاری خدمت بھی کروں گا، تمہارے دعا کا انتظام بھی کروں گا، جب تم فوت ہو گئے تجھے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، نماز جنازہ ادا کروں گا، قبرستان میں بھی جاؤں گا، آگے قبرستان میں پھر قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ پہلا بھائی کون ہے؟ فرمایا پہلا بھائی اس کا مال ہے، یوں ہی یہ فوت ہوا تو یہ مال کس کا ہے؟ وہ رسا کا ہے۔ دنیا والے تو مٹی بھی دنیا کی اتار لیتے ہیں نا۔ دنیا کا عظیم فاتح سکندر
جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ملتان تک اور یہ اچ شریف ہمارا سارا دنیا کا بڑا فاتح تھا، جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالنا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا بڑا فاتح ہوں، پوری دنیا میں نے فتح کی ہے، تو جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جانتے ہو کہ پہلا بھائی کون ہے؟ پہلا بھائی اس کا مال ہے، جو ہی یہ فوت ہوگا یہ مال اس کا نہیں ہے، اب ورثہ کا ہے۔ اور مال کے بارے میں بھی ہم بڑی بے اعتدالی کرتے ہیں، خاص طور پر کہ فوت ہوا ابھی مال تو ورثہ کا ہے نا، اور ہم نہ تو مفتی صاحب سے پوچھیے اس کو نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اور پروگرام کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، اور کئی تو کہتے ہیں کہ مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو، اگر بچے ابھی نابالغ ہیں تو آپ حضرات سے پوچھیں کہ اس مال کی حفاظت کر کے جب وہ بالغ ہوں تو ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، کیونکہ اس عاجز کے غریب خانے پہ رہتے تھے، 3.5 سال 4 سال قیام وہی رہا۔ اللہ نے اجازت و خلافت بھی وہیں حضرت کی ہوئی تھی، ہماری اسی جو ہے بیٹھک میں جب رہتے تھے، تو پھر شادی کا بھی اللہ نے وہیں سے وہ سارا ایک سلسلہ ہوا، پھر الگ مکان لیا۔ تو پھر آمد پر شرکیہ سے ہمارے گھر کے لیے لے کے آتے تھے کوئی شربت وغیرہ، کوئی ایسے جیسے موسم کے مطابق، اور خاص طور پر شربت تو گرمیوں میں خوب لے کے آتے تھے، وہاں ذوق تھا گھر کا، حضرت کا وہاں۔ تو الماری کے اندر ایسے خالی بوتلیں، یہ بوتلیں ہوتی تھی رکھ دیتے تھے، پہلے تو یہ روح افزا والی بوتل شیشے کی کانچ کی ہوتی تھی۔ تو جب حضرت کے والد صاحب فوت ہوئے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو فوراً آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے فرمایا کہ وہ جو میں شربت جن بوتلوں میں لے کے آیا تھا وہ بوتلیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو کوئی خیال نہیں کیا، وہاں الماری میں شاید ہوں گی جو آپ وہاں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس کو جلدی جلدی سنبھالو، اور ان کو جلدی جلدی سنبھالا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، جب میں بوتلیں لے کے آیا تھا شربت کی تو اس وقت والد صاحب حیات تھے، اب ان خالی بوتلوں میں میرے جتنے بہن بھائی ہیں سب کا حصہ ہے، اس لیے میں اب اس کو واپس لے کے جاؤں گا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے، خاص طور پر اس بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ کسی کا مال پائی پیسہ، پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو مقروض ہیں ہمارے، اگر ہمیں محبت ہے تو ہم ان کا قرض اتاریں، قرض اتارنا ضروری ہے۔ حضرت امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث جلیل تھے، بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ جب یہ بغداد میں آئے تو جب ان کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا تو الحمدللہ کے جواب میں پھر کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ یہ بھی ایک نعمت ہے چھینک آنا، کتابوں میں لکھا ہے، سائنس کی کتابوں میں، میڈیکل کی کتابوں میں، اس سے بندے کو فالج نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو جب چھینک آئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ تو اتنے لوگ تھے ان کے استقبال کے لیے آئے، اور انہوں نے چھینک کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ جب کہا تو خلیفہ ہارون رشید جو اس وقت روئے زمین کا بادشاہ تھا، اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب بیوی کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ بغداد پورا ہل گیا۔ کہا کہ آج مسلمانوں کے عظیم محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی، بالکل نشے میں ہوتے تھے، اور بس جب توبہ کی تو اللہ نے دنیا کا عظیم محدث بنا دیا۔ محدثین کی زبان میں تو شاید سب سے زیادہ امام المحدثین ہیں۔ تو کہا کہ مسلمانوں کے یہ عظیم محدث آئے ہیں اور اتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور ان کو جو چھینک آئیں تو ان کا جواب دینے والے اتنے لوگ ہیں۔
زبیدہ خاتون کہنے لگی، خلیفہ رشید کی بیوی، کہ میں ایک بات کروں، آپ محسوس نہ کرنا، آپ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ تو یہ فقیر، یہ مسلمانوں کے عظیم محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دینار کسی کا اگر قرض دینا ہو اور 1 لاکھ میں صدقہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں 1 دینار جو ہے وہ قرض ادا کر دوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے 1 دینار کسی کا قرض دینا ہو اور 2 لاکھ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں 1 دینار جو ہے قرض ادا کر دوں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے 1 دینار کسی کا قرضہ دینا ہو اور 3 لاکھ دینار میں صدقہ کروں، اس سے بہتر ہے 3 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے میں 1 دینار قرض ادا کر دوں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں 4 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں 1 دینار جو کسی کا قرض دینا ہے وہ دے دوں۔ اس طرح 5 لاکھ کا فرمایا کہ 5 لاکھ دینار میں قرض جو صدقہ ادا کروں، صدقہ دوں اللہ کے راستے میں، اس سے بہتر ہے کہ 1 دینار جو میں کسی کا قرض دینا ہے میں وہ ادا کر دوں۔ میرے بھائی دوستو، اب میں اور آپ بھی ہم سب اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت تھوڑے وقت کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، ہم سب آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائی جو فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے پیاروں کو روزانہ ہم یاد کیا کریں، بہانے سے سب کا تصور ذہن میں لائیں کہ میرا بھائی بھی مجھ سے جدا ہو چکا، میری فلاں بہن بھی مجھ سے جدا ہو چکی، میرا فلاں دوست بھی مجھ سے جدا ہو چکا۔ سب کو تصور میں لائیں گے تو میرے بھائی دوستو، صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری سالوں میں بار بار فرماتے تھے، کھا لو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور چلیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت آپ یہ اتنا ایسے کیوں کہتے ہو؟ فرمانے لگے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو اس یاد کرنے کی وجہ سے شہادت کی موت عطا فرما دیں گے۔ تو میں اس بہانے سے یہ عدد پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم موت کا جو ہے اس کو یاد رکھیں گے، سب کا ذرا تصور لائیں گے دل میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیرے لیے سب سے بڑا وعظ اور سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت ہے، بالآخر چلے ہی جانا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں گے، پھر کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دے گا، اللہ آخری وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، دل دکھایا ہے، تو اس کو بے شک یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی غیبت کرتا رہا، میں آپ پر بہتان لگاتا رہا۔ بس یہ کہیں کہ بھی میں نے آپ کی شان میں کوئی کمی بیشی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اتنے کہنے سے آگے کوئی مسکرا پڑا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے، جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کریں، پھر بقیہ کے بارے میں وصیت جو ہے نا فدیہ کی کریں، تو اس سے پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی یونس مرحوم صاحب کے لیے جو یہ آج اصالہ ثواب کی نیت سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
جتنے بھی ہمارے پیارے عزیز و اقارب دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دعا میں میری امت کے لیے دعا نہ کی، اس کی دعا ہی ناقص ہے۔ تو ہماری دعائیں کامل کب بنیں گی؟ جب ہم پوری امت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق۔ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں۔